ہوتا تھا, صوفی سوپ کو ڈبے میں کاٹ کر اس کا بناتے تھے, وہ بہت پہلے کی بات. تو وہ بتانے لگا ڈبے میں وہ اس کو ڈال کے اس کا وہ صابن بنا کے وہ جو لیکوڈ ٹائپ ہوتا وہ بناتی تھی. اور اتنے اچھے نہیں ہیں کہ تیرے ساتھ کوئی ہو گئی نا کوئی غلطی یا کوئی ایسی ویسی بات, تو یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں, یہ الٹ پڑنے والے لوگ ہیں. بات کرنے والا آج کل کے زمانے میں نا وہ انسان ہی بیوقوف پاگل ہے, ٹھیک وہی ذلیل ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے اور حق کی بات کرتا ہے وہ ذلیل ہے جی. ہاں وہ خراب ہے, وہ اچھا نہیں ہے. ہر چیز سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں سب لوگ, کیسی طبیعت سب کی؟ تو جناب علی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, پرفیکٹ ہوں گے, آل رائٹ ہوں گے. تو جناب علی آپ سب لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اپنے پیارے چینل خان فیملی پر. تو جناب علی آپ لوگوں کو ہمارے کانٹینٹ پسند آ رہے ہیں, ولاگ پسند آ رہے ہیں, ہماری باتیں پسند آ رہی ہیں, جو ہم کر رہے ہیں وہ پسند آ رہے ہیں. آپ لوگوں کی بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کون بیٹھے ہوئے؟ گونگے. They can understand. کہ جب گونگے بولتے ہیں تو ان کو بولنے نہیں دیا جاتا, اور جب وہ نہیں بولتے پھر ان کو کہتے ہیں تم گونگے ہو گونگے ہو. اچھا جی, میں کل جب میں گروسری کر رہا تھا تو میں نے ایک سوال رکھا تھا, میں وہ میرے دماغ میں چل رہا ہے کل سے, یہ 1 کلو سرف ایکسل اور 2 سنلائٹ کا کیا توق ہے؟ What is this? What is the myth behind this? مل جل کر رہنا چاہیے. مطلب آپ کو یہ کیا مطلب یہ کہنے کا میرا کہ مل جل کر ہر چیز استعمال کرنی چاہیے, ایک چیز پہ نہیں رہنا چاہیے, 2 چیزیں مکس کریں اور پھر کپڑے دھوئیں, پھر دیکھیں, پھر مجھے کمال دیکھیں کہ کیسے کپڑے نکھرتے ہیں, کتنے پیارے اچھے کپڑے اجڑے ہوئے. اچھا یہ سب کچھ اب انہوں نے سنو بات ایسی تھی نہیں. اچھا یہ میرے گھر میں بھی ہے کہ وہ بھی جاتے ہیں نا گروسری کرنے, وہ بھی 2 سرف اٹھاتے ہیں, لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی یہ ادھر سے روایت چل رہی ہے. یہ 2 سرفوں کا کمبینیشن ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات کر رہی ہیں آپ. آئی ایم سوری, میں نے آپ کو کاٹ دیا. دراصل میں چاہتی ہوں کاٹ دیا, انٹرپٹ کر دیا, کچھ بھی کاٹا جو بھی ہے سوری کاٹ کے آپ زندہ نہ رہ whatever you want to do. یہ ہے کہ دراصل میں لیمن کا جو ہے نا اس میں لانا چاہتی ہوں دوسرے سرف میں بھی. اچھا تو جو لیمن کا ٹیسٹ سن میں لیمن والا میں لیتی ہوں, سن لائٹ لیمن والا, اور یا میں برائٹ لیتی ہوں یا سرف ایکسل. پھر وہ میں کرتی ہوں مکس, اس کو مکس کر کے اچھی طرح, تو پھر وہ جو ہوتا ہے لیمن کا آتا ہے نا, اس میں جب کپڑے دھوتے ہیں خوشبو آتی ہے تو وہ اچھی لگتی ہے. اس وجہ سے یہ میرا پوائنٹ ہوتا ہے, ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. ویسے میں ہمیشہ سے یہی ہے میرا, مل جل کے جو بھی کام ہو نا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے. اتفاق میں برکت ہے. سرف جتنے جل کے رہے اور میں جل کے کپڑے دھلے. اچھا مما جی بھی ادھر سے گئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی بہت ہی جو پرانی چلتی ہے مما جی اس کو کیمرہ میں رکھ رہی ہے, وہ بھی مل جل کے میں اکیلی نہیں کرتی, تقریباً میں نے سب کو یہ ٹپ بتائی ہے, آپ استعمال کریں اور پھر مجھے بتائیں کیا میں نے غلط کپڑے کیا. کیسے اجلے چمک کے نکلتے ہیں مشین سے. اچھا تب تو جب ابھی یہاں پہ رہی تب تو اللہ جنرل شکر میری امی ہوتی تھی, صوفی سوپ ہوتا تھا, صوفی سوپ کو ڈبے میں کاٹ کر اس کا بناتے تھے, وہ بہت پہلے کی بات. تو وہ بتانے لگا ڈبے میں وہ اس کو ڈال کے اس کا وہ صابن بنا کے وہ جو لیکوڈ ٹائپ ہوتا وہ بناتی تھی, اور ایک بیٹ ہوتا تھا اتنا جس سے ٹھک ٹھک مارتی تھی. وہ میرا ایک بیٹ تھا, وہ میں نے رکھا ہوا تھا کھیلنے کے لیے, مطلب وہ تھا دھونے کے لیے, لیکن میں تب بچہ تھا, میں نے کھیلتا تھا اس کے ساتھ. یہ جب کی بات کر رہا ہے جب ہاتھ سے کپڑے دھوئے جاتے تھے اس وقت کی بات بتا رہا ہے, میں بتا رہی ہوں مشین کی بات. اب مشین کی بات, مشینی بندے ان کو کیا ان کو یہ نہیں پتا کیا سائنس چاہتی ہے کیا نہیں, ان کو کیا پتا. کل کے بچے ہیں, ہم تو ہیں نا پرانے زمانے کے, اور ہمیں سب کچھ پتا نہیں جو آج اور جو پتا آگے بتانا چاہیے. اچھی بات کی انہوں نے, ان کو ملنا چاہیے کچھ اس بات پہ. دیکھو جو پرانی بہو تھی وہ چلو گھر کے رواج فالو کر لیتی, آج کل جو بہو آتی وہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہتے ہیں فالو کرو, وہ نہیں کرتی, ان کو یہ ہوتا ہے بس پٹ کے لائیو. چلو چلیے, ماحول ہی ایسا ماحول. اچھا جی جناب علی, آن اے سیریس نوٹ میں اب کچھ بات کرنا چاہتا ہوں سیریس نوٹ پہ, ٹھیک ہے. اس کو ذرا میں تو سیریس ہی ہو کے اس کو لیتا ہوں اس بات کو. میں کوئی بھی بات ہوتی ہے جو میری فیملی سے ریلیٹڈ کوئی کرتا ہے اس کو میں ہمیشہ سیریس لیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک محترمہ ہے جو کسی کی محبت میں پاگل ہوتی جا رہی ہیں,
محبت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جس طرح کے وہ محترمہ استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے. ان محترمہ نے، میں نے پورا ہوم ورک کیا ہوا اس کے اوپر نا، ان محترمہ نے ڈیجیٹل طوائف کا ورڈ یوز کیا، ٹھیک ہے. پہلے نہیں تھا، میں نے زیادہ دیکھا اس کو، لیکن مجھے جب بات کرنی تھی تو پھر میں پراپر پورا دیکھتا ہوں. بات کل انہوں نے یہ فرمائی ہے سٹارٹ کر کے، میرے ہسبینڈ نے کہا ان کا نام بغیرت فیملی رکھ دو. میرے، اور نوٹ کیجیے گا ذرا، میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا، ہم لوگ رات کو دیکھتے ہیں ویڈیوز، تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام بغیرت فیملی رکھ دیں. ٹھیک ہے، آپ کے ہسبینڈ اس کا مطلب ہے پھر وہی ہیں، مطلب ان کا کوئی کنٹرول تو نہیں ہوگا فیملی پہ، کیونکہ آپ اور آپ کی بیٹی دونوں ریئیکشنز بناتی ہیں. ٹھیک ہے، ریئیکشن جب آپ بناتے ہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ جی ان کو 2 چنریاں، ایک انصاف کو اور ایک مجھے، ریڈ کلر کی چنریاں، گھنگرو اور چوڑیاں یہ دینی چاہیے. تو میرے خیال سے پھر آپ کے ہسبینڈ کی الماری تو بھری پڑی ہوگی چوڑیوں کے ساتھ، گھنگروؤں کے ساتھ اور چنریوں کے ساتھ، کیونکہ اوبیسلی پھر ظاہری بات ہے چیزیں تو وہیں سے نکلتی ہیں نا، دماغوں میں آتی ہیں جو انسان خود کرواتا ہو کسی سے، ہاں جی. کیونکہ اگر وہ گھر پہ بیٹھ کے آپ کو یہ بتاتے ہیں ٹپ کہ اس کی فیملی کا نام یہ رکھ دو، اس کی فیملی کا نام یہ رکھ دو، تو پھر آپ اور آپ کی جو بیٹی ہیں وہ جو ریئیکشنز چینل چلاتی ہیں تو سمجھ تو گئے نہیں ہوں گے آپ، ہیں جی. تو جناب علی، پہلے بھی میں نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ آپ کو بولا تھا کہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا منہ سے نکل جاتے ہیں، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب آپ نے دوبارہ سے وہی غلطی کی، یہی غلطی آپ دہرائی جا رہی ہیں. آپ کسی کے عشق میں اتنا پاگل ہو گئی ہیں کہ آپ کا بریڈ اینڈ بٹر وہی تھا. میں پہلے تو کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے خیال سے آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہی وہ محترمہ عائشہ صاحبہ تھی، ٹھیک ہے. ان سے ریلیٹڈ آپ ولاگ بناتی تھیں، آپ کی زندگی وہی تھی. پتہ نہیں آپ واش روم میں بھی جاتی ہوں گی تو تب بھی وہی کہتی ہوں گی عائشہ 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 عائشہ، ٹھیک ہے. اور اگر آپ رات کو سوتی بھی ہوں گی تو بھیانک قسم کے خواب دیکھتی ہوں گی کہ عائشہ میرے سر پہ کھڑی ہے، عائشہ میرے کلہاڑا لے کے یہاں پہ کھڑی ہے، عائشہ نے میری بیگ میں کھنجر مار دی ہے. صبح دوپہر شام آپ کو عائشہ کے خواب آتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی. اب جن لوگوں کا بریڈ اینڈ بٹر تھا ان کے ساتھ، محترمہ کے ساتھ، تو وہ اچانک سے ادھر سے ادھر ہو اور ادھر سے ادھر ہو. اگر کچھ اچھا ہو، اگر کسی انسان نے اپنی غلطی مان کر اچھا کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم تو اس کو اچھا ہی کہیں گے. بالکل. ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اوپر چھاپ لگا دیں برے کی، کسی کو سرٹیفکیٹ بانٹیں، کسی کو کچھ کہیں، کسی کو کچھ کہیں، کسی کو کچھ کہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ ہیں جو اپنی، وہ کیا ہوتا ہے کہ اردو کا ایک مشکل سا لفظ ہے، قناعت ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے، وہ بغض ٹائپ کی جو ایک لفظ ہوتا ہے، اس میں مطلب میں تو محبت ہی کہوں گا نا، اس عشق میں آپ اس کے عشق میں اس طرح مبتلا ہے کہ آپ پاگل ہو چکے ہیں، دماغی توازن آپ کا بالکل خراب ہو گیا. آپ کو بزرگ خاتون عائشہ خاتون یہ وہ فلاں ڈمکا تاڑی پونچھتے دریا پیر ہو چیکا مار لاپنی تسی ہیں فائدہ کی پیر رکھن دا. تو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے الفاظوں کا چناؤ بہتر کریں، ٹھیک ہے. اب آپ جو مرضی کہیں، جیسا مرضی کہیں، جس طرح مرضی کہیں، میری طرف سے آپ کو رسپانس نہیں ملے گا آج کے بعد، ٹھیک ہے. یہ میرے اپنا ایک طریقہ کار ہے کہنے کا. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. ایک، آپ جو سرٹیفکیٹ بانٹتی پھر رہی ہیں کہ جی ڈیجیٹل طوائفیں اور یہ اور وہ اور فلاں ڈمکا، تو پھر آپ کیا ہو؟ آپ کیا ہیں؟ ذرا دیکھیں. کسی کی بھی ماں بیٹی بہن بہو کو آپ یہ فرما رہی ہیں، کیوں؟ کیا کیا انہوں نے آپ کے گھر پہ آ کے ایسا؟ یا آپ پھر تعلق ہی آپ کا ویسا ہی ہے؟ یہ گھنگرو، چنریاں، چوڑیاں، منہ سے بغیرت کہ یہ تو ہے ہی بشرم بغیرت، اس کے سوا آپ کا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کا تو بریڈ اینڈ بٹر ہی میرے خیال سے یہی ہے، بشرم بغیرت. اور بھی چل رہی ہے نا لڑائی تو فیملی میں ہے، مطلب بشرم بغیرت کے سوا آپ تو اس کا مطلب ہے آپ کے ہسبینڈ کو بھی آپ کہہ دیں گے بشرم بغیرت بھائی، بشرم بغیرت کھڑا ہو جا، بشرم بغیرت چوڑی پہن کے آ، بشرم بغیرت دوپٹہ لے کے آ، بشرم بغیرت گھنگرو پہن کے. جو انسان دیکھتا ہے صحبت کا اثر پڑتا ہی ہے، جو آپ کہتے ہوں گے پھر وہی ہوتا ہوگا نا. تو جناب علی، میں آپ کی لیگ سے آؤٹ ہوں، ہم لوگ نہیں ہیں اس حساب کتاب کے. میں نے جو بات کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اگر آپ کے جو آپ کو فالوورز، آپ کو دیکھنے والے بھی ہیں، اگر آپ اس کو دیکھنا پسند کریں گے کہ ڈیجیٹل طوائفیں، گھنگرو، ہیں جی دوپٹے، چنریاں، بشرم بغیرت، السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اس میں کچھ نہیں پڑھنا. تو جناب علی، اس چیز کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں. اللہ آپ کو نیکی کی ہدایت دے. میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا، اس سے زیادہ میں اور نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں آپ کے لیول پہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے.
جی تو جناب علی یہ تھا آپ کے بھائی کی ایک بات, اور پھر میں نے کہا یہ بات کر کے ذرا پھر آتے ہیں اپنے اصلی اور اچھے اور خوشگوار موڈ میں آتے ہیں, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حسن اور شاکش گنگنا رہے تھے, کچھ گنگنائی جا رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, تو کہہ رہے ہیں اللہ نہ لے رہے ہیں. نہیں اللہ نام ملا ہے. وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ تھوڑی سی میں ذرا تھی نا. کیا آپ کو کیا باجی کو اپنا مالک یاد آ یاد آ چیزیں گیا, باقی ہیں یاد آ کوئی گیا. باتیں یاد آ جاتی انسان کو بیٹھے نہیں بیٹھے. تو آپ کا بٹا تو ایسے جیسے آپ تھوڑا اوپر کریں, یہاں پہ آپ کی فرینچ بن جائے گی. تم لوگ مجھے ہنسانے کی کوشش نہ کرو, بس میرے اندر چلے چلے کیا ہو گیا ہم بھی سنیں کیا ٹینشن میں نے کیا کہنا ہے. یہ دونوں تو مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے, اس لیے الٹی پلٹی حرکتیں کر رہے تھے کہ چلو ظاہر ہے بہن بھائی تو ساتھ دیں گے نا, دنیا چھوڑ دے جو مرضی کر لے. ہونا کیا تھا, بس یاد آ گئی کوئی بات مجھے اپنے ہسبینڈ کی. دنیا چاہے چھوڑ دے جو مرضی کر لیں تو, لیکن اپنے بہن بھائی اپنے ہی ہوتے ہیں, وہ تو ساتھ دیتے ہی ہیں. لیکن بات ان کی مجھے یہ یاد آئی کہ مجھے کہتے تھے کہ تو دور ہی رہا کر رشتہ داروں سے. میرے خاص طور پہ وہ اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہے تھے کہ میرے رشتہ داروں سے دور ہی رہا کرو, یہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ تیرے ساتھ کوئی ہو گئی نا کوئی غلطی یا کوئی ایسی ویسی بات تو یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں, یہ الٹ پڑنے والے لوگ ہیں. ظاہر بات ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں مل سکا تو آپ کو کہاں سے فائدہ مجھے کہاں سے ملنا تھا. لیکن پھر بھی میں کہہ رہی تھی نہیں یہ ایسے نہیں ہے, آپ ہی ایسے کہتے رہتے مجھے. تو صحیح کہا تھا انہوں نے کہ واقعی کسی بھی جگہ یہ ذلیل ہونے کے لیے نا چھوڑیں گے نہیں. انسان کیا کر سکتا ہے, غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں نا. یہ جو نکاح میں نے کروایا ہے اس نے تو مجھے بہت سے سبق حاصل ہوئے. اس سے نکاح کروانے سے نا مجھے بہت سے سبق حاصل ہوئے. اللہ بھلائی سمجھ لیں, جو بھی مرضی سمجھ لیں, تمام رشتہ داروں کی جو بھی ہیں جتنے بھی اصلیت سامنے آ گئی ہے. کون میرا تو کون میرا نہیں, کون ان کا ہے, یہ اصلیت میرے سامنے آ گئی ہے کھل کر. اور اب بھی انہوں نے جو کام کیا ہے اس ٹائم یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا. اس وجہ سے میرا تھوڑا دل نہ بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے, پریشان ہوں میں کہ میں نے کیا کہاں غلطی کی ہے, میں نے کس جگہ میں غلط ہوں, یہ مجھے بتایا. اچھا باجی نا, ہم سب سے اکثر اب فیملی میں بیٹھے تو بندہ بات کرتا ہی ہے نا, تو کوئی بھی سسٹر وغیرہ آپس میں بیٹھے ہیں تو باجی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ان کی مدر ایسی نہیں ہے, میں انہوں نے وقت گزاریا مینوں پتا ہے. میں ہاں کہتی ہوں, تو یہ کہتی تھی کہ ایسی نہیں ہے, لیکن اب وہ بہت ہی ڈسہارٹ ہو گئی ہیں جب یہ ہوا ہے جب معاملہ, تو اس کے بعد تو باجی بالکل ہی ڈسہارٹ ہو گئی. میں تو یہی کہہ رہی نا کہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گی. دیکھیں نا اپنوں کو چھوڑ کے دوسروں کو بیٹیاں بنا رہی ہیں, یہ تو کوئی اچھی بات ہے. چلو وہ تو ہے نا, وہ تو ہے پاگل ہے, یہ جو بھی ہے اس کو سمجھ لو, اس نے تو جو کیا, لیکن اس کے ساتھ مل کر مجھے اچھا نہیں لگا, میرا بہت دل ٹوٹا. اور صحیح بات وہ ثابت ہو گئی, صحیح بات جو کہہ کر گئے تھے نا مجھے وہ صحیح ثابت ہو گئی ان کے رشتہ داروں کے بارے میں. تو کہاں میں نے غلطی کی, کیا غلط میں نے کیا؟ اگر ان کی قسمت میں, ویسے تو پہلے میں رشتے پہ راضی تھی ہی نہیں, میں تو یہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں تھی ہی نہیں راضی, میں کروانا ہی نہیں چاہتی تھی. اب ان کی قسمت میں تھا, ایک نکاح ویسے نہیں ہو سکتا, کچھ بھی ویسے نہیں ہو سکتا جب تک اوپر سے منظوری نہ ہو. تو لکھا ہوا تھا نا کہ ایسے ہونا ہے نکاح یا طلاق ہونی ہے. تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے, بتا دیں مجھے یہ کہ میں نے کون سی زبردستی کی ہے, کہاں پہ غلطی کی ہے, کیا کیا ہے. جو سارے رشتہ دار, چلو بہن بھائی مجھے اپنا سمجھ کچھ نہیں بات کرتے مجھے, تو دوسرے رشتہ دار تو مجھ سے پکڑ کے پوچھتے ہیں نا. جیسے پچھلے دنوں میں شادی پہ گئی یا میں کہیں بھی جاؤں, دوسرے رشتہ دار تو مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ تجھے نہیں پتا تھا تیرے رشتہ دار کیسے ہیں. وہ مجھے یہی پوچھتے ہیں, ہر کوئی مجھے یہ پوچھتا ہے کہ تیرے جو سگے تو تینوں نہیں پتا سی کس طرح دے. تو وہاں پہ بھی میں چپ کر جاتی ہوں, کیا کہوں. آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چچی ایسے, چچی وہ, چچی نے یہ کر دیا اس کی بیٹی کے ساتھ, وہ اس نے جو غلط کیا. اگر میں نے کوئی غلط کیا ہے تو اللہ جانتا ہے یا میں جانتی ہوں, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا غلط. آپ اس بات کو لے کے ٹینشن نہ لیں, اللہ کا جو نظام ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی یہ چیزیں دکھاوے نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ انسان کی نیت اور دل دیتا. نیت تو اللہ دیتا ہے. کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کے کہہ دینے سے. اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, سب تو پہلے تو وہ اپنی گل کا حساب دے گا نا, اپنی بات کا حساب دو گے, اس کے بعد ہوگا جو بھی معاملہ ہو. اور اللہ تعالیٰ انسان کو اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے. جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے کہ وہ ساتھ لے کے کیا جا رہا ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنے سامنے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو چہرے پہ آ جاتا ہے کہ آپ لے کر کیا جا رہے ہو.
ਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋते सारी दुनिया ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ हैं सारी बात यह है कि हक सच की बात करने वाला आजकल के जमाने में ना वो इंसान ही बेवकूफ पागल है, ठीक वही है, जलील होता है जो जो सच की बात सच करता बोलता है और हक की बात करता है वो जलील है जी। हाँ वो खराब है, वो अच्छा हमने नहीं है। हर चीज सार सब कुछ खोल के बयान कर दिया, फिर भी लेकिन फिर भी वो लोग बाज नहीं अपनी हरकतों से, उन्होंने फिर एक खंजर घोंप दिया कि मुझे साहब, तो फिर भी वो कह रहे हैं जी हम सही हैं और ये लोग गलत हैं। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हाँ हैं, जी, वो और अपनी उनके जो फिक्र से नहीं फॉलोअर है बदल वो उस सकते। चीज को नहीं माने तो उसमें हमारा तो कोई मतलब हमारे साथ जो हमने तो वो बताना हाँ, ना, हमने तो वही कोई बताना माने है। ना माने हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमने तो अपनी सच्चाई बयान कर अब दी कि ये हमारे जो साथ इसने ये काम हुआ। किया ना, लोग कहते हैं ये पहले की बनी हुई थी वीडियो हाँ या जी। पहले के थे, ये पहले की नहीं है, दिखा देंगे ये भी हम आपको प्रूव कर देंगे, ये पहले के नहीं है, इन्हीं दिनों के हैं, जैसे जब वीडियो बनी ना देखिए इन्हीं दिनों जी के। बात ये है, अगर चलो जी हम झूठे हैं हाँ तो जाके उधर से भी एक दफा पूछ लें, इतनी ही क्यूरियोसिटी हो रही लोगों को। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि इन लोगों का दिमाग इतना शातिर है कि इनके पास प्लान 1 प्लान ए और प्लान बी होता है। हाँ। प्लान बी आया आ गया, एग्जीक्यूट हो गया, पकड़े गए, ठीक है जी, तो प्लान बी साथ में ही रेडी होता है। सारे इंस्टाग्राम पे लोगों को बता रहे ये तो पुरानी है, हाँ ये तो पुरानी है, अपने ये तो ऐसे फेक है। आइडियों से खुद ही मैसेज करके और करेंगे। जितना उसकी आदत इंस्टाग्राम एक्टिव हो है ना आपकी सोच है। हाँ। मुझे मेरी सिस्टर को हसन को इसको जितने इंस्टाग्राम पे है ना वो सारे वो मैं बताती हूँ, उसकी आदत है कि वो इंस्टा पे लोगों को कह देते हैं कि जाके मेरे साथ हुआ ही है, अब आगे हाँ। जाके आप करो वो भी करना, तो लोग करते हैं, बताते नहीं है कि हमें उसने कहा ये सब अच्छा करना है। लोग आके ये बात कह रहे हैं, मेरी लोगों से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, जाके जरा इन सब के चैनलों पे उनसे पूछ लें कि ये वीडियोस पुरानी है, ऑडियोज ये कि नहीं है। अच्छा। एक दफा जाके उधर भी चले जाएं, हमें भी झूठा साबित कर दें, हम भी कह सकें जी हम झूठे हैं। हाँ। नहीं तो हाँ जी। वो अगर खुद ही हो तो फिर वो नहीं कह देना भाई, इतना बड़ा माशाल्लाह उनका नेटवर्क है, कोई छोटा तो नहीं ना। हाँ। इतने पुराने इतने बड़े मतलब ब्लॉगर अपने आप को कहते हैं, तो जाके जरा ये भी साबित कर दें, या फिर रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी मोहतरमा साहिबा को और उनको आके अपनी वीडियो में कहना पड़ेगा कि ये बात सच्चा है, फिर पता चलेगा आप लोगों को। वो मैं ये कह चाहता भी दे, नहीं वो तो कह भी दे फिर भी नहीं मानते। नहीं मैं ये चाहता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके घर में एक हाँ खुशी जी। का समय है, उनका भाई आया हुआ है, हाँ। जो भी जैसे भी मामला हैं जिस तरह से भी हैं, अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियां ऐसे ही बरकरार रखे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बस आपको तबाही के रास्ते पर लाने वाले ही होते हैं, उनको आप जितना मर्जी समझा लें वो बस अपनी अना में ही रहते हैं और तबाह करके छोड़ते हैं हर चीज को, ठीक है। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा कि हम अगर आयशा की तारीफ कर रहे हैं तो इसमें मसला क्या है, हाँ, हमें बता प्रॉब्लम दीजिए। क्या है, किसी को तकलीफ क्या पता है, नहीं क्या है। जी। समझ वो से इंसान अगर तारीफ के लायक है तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ। और ना कोई, मैं पहले भी कह चुका हूं, ना कोई किसी को जिल्लत दे सकता है, ना कोई इज्जत देता है, ये अल्लाह पाक के काम होते हैं, अल्लाह पाक ही कर सकता है। कोई इंसान अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाल सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर, निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। तो जनाब अली इन्ने ना ढिड फड़ के बैठो, ना पक्कियां खाओ अपने ढिडां दे विच पाओ, ना दिमाग खराब करो मोटे मोटे मुंह वाले लोगों। अल्लाह तुहाडा भला करे, अल्लाह तुहानू नेकी दी हिदायत दे। इतना अपने आप को पागल ना करें, पागल ना बन जाएं, किसी की मोहब्बत में इतनी इंतहा तक ना निकल जाए कि वापस आना मुश्किल हो जाए। हाँ, कि मतलब आपको अपने लिए ही मुश्किल पैदा हो जाए, ठीक है। हाँ। तो जनाब अगर एक इंसान अच्छा है तो उसको अच्छा कहने में क्या बुराई है? जाहिर है अच्छे को अच्छा तज़किया कहो। करे लेकिन एक हद तक रह के करे ना। आप तो घर में आप घुस तो के अंदर कैरेक्टर क्या असोसिएशन कुछ- करना शुरू हो जाते हैं, उठा उठा के लोगों अच्छी बात है। को, तो ये है तो वो है तो फलां। हाँ वो तो हिजड़े बनाना शुरू हो गए। हाँ, जी, तो अगर ये आपका बात ब्रेड है। एंड बटर यही है लोगों को ये करना वो करना, और फिर बाद भी में जब हम लोग छोड़ देंगे देखना। और नहीं करेंगे फिर ना। बाद में ये कहना कि भी हम तो माशरे में तब्दीली ला रहे हैं, केड़ी तब्दीली है ये, कौन सी तब्दीली है? किस किस्म की? कौन सी तब्दीली है? तो जनाब बहरहाल बात ये है, इतनी सी बात है कि बाजी ने जो कहना था वो तो बाजी ने मैंने कह कह दिया, दिया। ठीक है। अभी कहना तो बहुत कुछ चाहती है कहना बाजी, तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, बस आज मेरा लेकिन बाजी जरा खुद ही रुकी हुई है। हाँ। तो बाजी कहती है कि मैं ना ही कहूँ तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसलिए चुप हूँ, मैंने कहा इतनी दूर से आए हैं उनके घर में, फिर मुझे उनका ही ख्याल आ रहा है, फिर लेकिन- भी मुझे उनका ही ख्याल है। लेकिन मसला ये है कि हेड ऑफ डेज आगे सीरीज तैयार होने वाली हैं, हाँ। ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़े जो अच्छे खुशगवार माहौल हैं वो ज़रा हो जाएं, क्योंकि जो ये साइन और उसकी मदर ने किया है इसको तो इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं, मैंने तो छोड़ा इस तो बात नहीं। को तो इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जाएगा। और जनाब जो ये ऑडियोज लोग कह रहे हैं पुरानी है, ये है वो, जिसने जो समझना है वो समझे। हम यहाँ पर किसी को ये नहीं कहने बैठे हुए कि पुरानियां तो नवियां तो ये तो वो तो फलान का। जिसका जो दिल करता है वो समझे, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, जिसका जो दिल करता है वो करे। और जो कोई भी आएगा तो फिर बात भी सुनेगा। हाँ जब जी। वो आएंगे हम तो बात करेंगे। बिल्कुल, हमने नहीं चुप रहना। हमने चुप रहने वाला है ही नहीं। आए और फिर सुने। ना करो ना सुनो। ना हम किसी के घर जाते हैं ना बातें करते हैं। कोई किसी को जाना कोई होगा। ऐसे फेक वीडियो मेरी बहन की चला के दिखाए, हाँ चलाए। मान जाएंगे हम। चलाए, मैं कह रहा हूँ चलाए, पुरानी चलाए, चला के दिखा दे, अगर हाँ। है तो चला दे,
जो झूठ होता है ना वो झूठ ही होता है, वो झूठ ही रहेगा, ठीक है ना। तो जनाब अली बात इतनी सी है कि ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियोस खान फैमिली की आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो जनाब अली इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।